بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین تبلیغ اور ان کا بتوں کو توڑ دینے کا واقعہ کے بارے میں باتیں کریں گے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تو اس وقت آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ آپ بالکل نوجوان تھے، اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی بنائے گئے تھے۔ آپ تو بچپن سے ہی غور و فکر کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھ آپ کا دل اٹھتا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ شرک کی اس فساد کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیں گے۔ آپ نے لوگوں سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، ورنہ ایک دن ان سارے بتوں کے ساتھ میں ایسی چالیں چلوں گا کہ تم سب کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے گا اور تم دین اسلام لے آؤ گے۔ مگر آپ کی اس دھمکی سے وہاں کے لوگوں کو کوئی اثر نہ ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 57 میں اس طرح کیا ہے: اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ گھما کر جا چکے ہوگے۔ ناظرین، جب وہاں عید کا تہوار آتا تو وہاں کے لوگ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے طرح طرح کے کھانا پکاتے، طرح طرح کے پکوان، مٹھائیاں، پھل، میوہ اپنے اپنے بتوں کے آگے رکھ کر چڑھاوا چڑھاتے اور شہر کے باہر عیدگاہ میں پہنچ سبھی اکٹھا ہو خوب خوشیاں مناتے، کھیلتے کودتے، شراب پیتے، ناچتے گاتے، دن بھر وہیں گزار دینے کے بعد شام کو اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ صبح ہونے پر ان بتوں کے پاس رکھے کھانوں، مٹھائیوں، پھلوں کو لے جا کر تبرک سمجھ کر کھا لیتے اور لوگوں میں بانٹ دیتے۔ جب عید کا دن آیا تو آپ کے گھر کے لوگ شہر کے باہر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ آپ کو جب تیار ہوتے آپ کے والد نے نہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے: اے بیٹے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: والد، میں بیمار ہوں، عیدگاہ جانے سے منع کر دیا۔ تو ان لوگوں نے سمجھا کہ آج ابراہیم کسی نحس ستارہ کی گردش میں مبتلا ہے، اور بنا سوچے سمجھے ابراہیم علیہ السلام کو گھر پر چھوڑ کر خوشیاں منانے نکل گئے۔ چونکہ ساری قوم، کاہن، نجومی، پجاری تمام عیدگاہ میں پہنچ شراب نوشی میں مشغول تھے، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہی صحیح وقت ہے کہ میں ثابت کر دوں ان اندھے، گونگے، بہرے، بے جان دیوتاؤں کی کیا اہمیت ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مندر جا پہنچے۔ وہاں پہنچ سب سے بڑے دیوتا کے آگے گئے تو دیکھتے ہیں سبھی دیوتاؤں کے آگے طرح طرح کے پکوان، مٹھائیاں، پھل چڑھاوا رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سبھی مورتیوں کو طنز کر کر کہا: اتنا سارا کچھ تو رکھا ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ پھر آپ کہتے ہیں: ارے میں تو تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم بھی مجھ سے باتیں کرو۔ پھر تو آپ نے سارے بتوں کو ایک طرف سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، صرف ایک سب سے بڑے مورتی کو چھوڑ کر اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ واپس اپنے گھر چلے آئے۔ جب عیدگاہ سے سبھی واپس لوٹ آئے تو بتوں کا ایسا حال دیکھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے: ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کس نے کیا؟
चूँकि उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुल्लम खुल्ला कहा था, मैं तुम्हारे बुतों के साथ ऐसी तरतीब करूँगा कि एक दिन तुम सब सोचने पर मजबूर होगे और ईमान ले आओगे। तो क्या था, सभी का शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर चला गया। जब वहाँ के काहिन, पुजारी, नजूमियों को इस बात का इल्म हुआ तो कहने लगे, जाओ उस शख्स को पकड़ कर ले आओ जिस किसी ने ऐसा किया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके सामने लाया गया तो काहिनों ने उनसे पूछा कि क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ यह सब किया है? अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास यह सबसे अच्छा मौका था लोगों को दीन इस्लाम पर लाने का। जब आपसे सवाल हुआ तो आपने कहा, यह तो तुम्हारे उस बड़े देवता की कार्रवाई है, उसी से जाकर पूछ लो। अब तो सारे पुजारी और काहिन चुप्पी लगा लिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये बुत ना तो बोल सकते हैं ना देख सकते हैं। उन लोगों ने तो अवाम को मकरू फरेब में फंसा रखा है। सभी शर्मसार होकर नजरें झुकाए, जान रहे थे यह सब इब्राहीम ने किया है। उन्हें तमाम मजलिस के सामने यह इकरार करना पड़ा कि यह बुत नहीं बोल सकते, न हमारे नफ़ा नुकसान के मालिक हैं। मगर यह बुत परस्त इतना कुछ अपनी आँखों से देखने के बावजूद भी आपकी तबलीग से इनकार करने लगे और नारा लगाने लगे, एक दूसरे से कहते, हमारे बुतों की खुशियाँ चाहते हो तो इब्राहीम को उसके किए की सज़ा दो, दहकती हुई आग में उसे जला डालो ताकि उसकी दावती तबलीग का किस्सा ख़त्म हो जाए। नाजरीन, आने वाली वीडियो में हम बातें करेंगे कि जब नमरूद तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़या की खबर पहुँची तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बीच किस बात की हुज्जत हुई और उसने कैसे उन्हें आग में जला डालने का हुक्म दिया और आग उनके लिए कैसी ठंडी साबित हो गई। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि ऐसी ही आने वाली इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ ही अगर आपको इस हवाले से कोई जानकारी हो तो हमें भी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।